بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ مشتاق منہاس صاحب، سب سے پہلی جو بات ہے وہ اکثر ہمارے پروگراموں میں جب سینئر لوگ آتے ہیں جن کو بہت عرصہ جرنلزم میں گزر گیا ہے تو وہ بار بار اس بات کا شکوہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہم الیکٹرانک میڈیا والوں سے، کہ آپ کے ہاں گیٹ کیپر، ایڈیٹر نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کی واقعی سینسٹیوٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج پہلے یہ بات شروع ہو گئی کہ پاک پتن میں سنی اتحاد کا ایک مظاہرہ تھا اور وہاں پر گولی چل گئی، اور ثروت اعجاز قادری صاحب جو سنی تحریک کے سربراہ ہیں، ایسا یعنی تاثر جو پہلا بنا وہ یہ تھا کہ جیسے وہ قاتلانہ حملے میں بچ گئے اور ان کا گارڈ زخمی ہو گیا۔ اب اس بات کی کلیئرٹی آنے میں کہ یہ حملہ نہیں تھا پر سے، بلکہ شاید وہ اس گارڈ سے ہی اتفاقیہ اپنی ہی گولی جو ہے وہ چل گئی، جو اپنے طور پر ایک ڈینجرس بات ہے، بہرحال لیکن الگ بات ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کچھ معاملات اتنے سینسٹیو ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ وی ہیو ٹو بی ایکسٹریملی کیئرفل۔ جیسے اس واقعے کے فوراً بعد آپ نے اور میں نے 8-9 لوگوں کو فون کیا اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ کہیں وہ تو نہیں ہے۔ بالکل ہے، میں نے آپ نے بلکہ مفتی منیب صاحب ہاں مجھے فوری طور پہ وہ آ رہا، میں نے کہا شاید جلسے میں اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی ایسی اس طرح کا ایک پینک نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ بات جو ہے جو نہ کرنے والی ہے، لیکن مشتاق کچھ چیزیں کرنے والی ہیں۔ تم یقین مانو کل میں آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو بیٹھ کے، تمہیں پتہ ہے ہم تو ہر وقت وہ ٹی وی پہ نکال لگی ہوتی ہے، ہمارا دھندا ہے، بریڈ اینڈ بٹر ہے۔ ریموٹ کو کرتے کرتے میری نگاہ پڑی بی بی سی پہ، یہ کل کا واقعہ ہے۔ بی بی سی کے اوپر ان کی اسلام آباد بیسڈ کورسپونڈنٹ وہ دادو گئی۔ ٹھیک، دادو میں انہوں نے دکھایا کہ لوگوں کی ایک قطار ہے، اس قطار میں بیٹھے ہوئے وہ راشن جو آتا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام کا، اس کے منتظر ہیں، اور اس خاتون نے اپنا جو ہے وہ پیس ٹو کیمرہ، جس کو ہم لوگ اپنی پروفیشنل زبان میں کہتے ہیں، وہ کیا اس بے قطار کے اندر جاتے ہوئے۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہوئی، اور اس نے بتایا کہ وہ جو بہت سارے لوگ جن میں وہ موجود تھی، وہ لوگ صبح سے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ راشن آئے وہ مل اور ان کو نہ ملے۔ اس کے بعد مشتاق اسی پیس میں، اسی سیگمنٹ میں ایک بچہ تھا، بخدا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صومالیہ یا ایتھوپیا کا بچہ ہے، جس کو اس نے بتایا کہ یہ مال نیوٹریشن سے مر رہا ہے، خوراک نہ ہونے کی وجہ سے مر رہا ہے، اور یہ دادو میں ہو رہا ہے۔ اور آج سی این این اور بی بی سی ان دونوں کی جو لیڈ سٹوریز میں سے آ رہی ہیں، بی بی سی اردو میں بھی آ رہا ہے، 1 کروڑ متاثرین غذائی امداد کے منتظر۔ بالکل، اور مشتاق میں ان کو 1 کروڑ متاثرین نہیں کہوں گا، 1 کروڑ پاکستانی اس وقت ڈیسپریٹلی سیلاب زدگان میں سے وہ خوراک کا، غذا کا منتظر ہے۔ اچھا، اسی معاملے پہ نصرت صاحب، ریلیف کمشنر سندھ کے غلام علی پاشا صاحب وہ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان کو بہتر پتہ ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم پاشا صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک پاشا صاحب، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ واقعی جو خاص کر کے دادو کو ایک یعنی مرکز سمجھ لیا جائے، لیکن سارے سیلاب زدگان جو کہ سندھ کے اندر بھی ہیں اور پنجاب کے اندر، لیکن آپ تک کی حد تک بات کریں تو سندھ کی حد تک، کیا واقعی اتنی صورتحال کشیدہ ہو گئی یا خراب ہو گئی ہے کہ غذائی قلت کا شکار ہو گئے لوگ؟ نہیں، ایسی بات ہے، کیونکہ سے لے کر دادو میں جو ہے وہ ہم دیتے رہے ہیں۔ ایک تو گورنمنٹ جو ہے ڈی سی اوز کے ذریعے
فوڈ اور ڈرائی راشن سپلائی شروع سے لے کے کرتی آ رہی ہے. اس کے بعد ورلڈ فوڈ پروگرام بھی جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی وہ جو ہے فوڈ کی سپلائی ابھی تک جاری ہے, پہلے بھی تھی اور دادو کو انہوں نے کور کیا ہوا تھا. اور ورلڈ فوڈ پروگرام کا جو فوڈ بیسکٹ ہوتا ہے اس میں چند چیزیں ہوتی ہیں جس میں فلور ہے, بسکٹس ہیں, گھی ہے. ویرز ہم جو ان کو سپلائی ڈرائی راشن بھی کرتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہے جس کا دال اور چاول لے کر دالوں تک ہر چیز ہوتی ہے. وہ ہم اس وقت جو ہے تقریباً 15,000 جو لوگ ہیں وہ ہماری کیمپس میں بیٹھے ہیں. 7 سے 8 ہیں آج. یہ دادو کے اندر میں صرف دادو کی بات کر رہا ہوں اس وقت. اور پھر 13,000 وہ لوگ ہیں جو اسکولوں کے اندر جو کیمپس قائم ہیں اور جن کی تعداد 42 ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. تو یہ تو ہم کیمپ میں اور ٹینٹیج کیمپس میں دونوں میں جو ہے ہم مسلسل ریگولرلی اور ڈیلی اس کو کھانا کھانے کی سپلائی جاری ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا بریک نہیں. لیکن پاشا صاحب یہ جو ہے چونکہ میں نے خود دیکھا ہے یہ نیوز آئٹم, وہ خاتون اسلام آباد بیسڈ BBC کورسپونڈنٹ, اس نے وہاں جا کے لمبی لمبی قطار دیکھیں جی. ایک غیر ملکی BBC ٹیلی ویژن جو ہے پاشا صاحب وہ قطار ارینج نہیں کر سکتا. میں نہیں کر سکتا ہوں, میں پاکستانی ہوں صحیح, میں دادو جا کے نہیں کر سکتا ہوں کہ اس طرح قطار ہو اور پھر مال نیوٹریشن سے بچے, بالکل صومالیہ کا بچہ وہ لگ رہا ہے. تو کیا اس خاتون سے کسی نے وہاں پہ لوکلی کسی نے کوآرڈینیٹ نہیں کیا یا خالی ورلڈ فوڈ پروگرام انہیں خاص اسپاٹ پہ لے کر اور آ گئے؟ نہیں, میں تھوڑا سا اس میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ یہ تو لوگ میں نے آپ کو کہا کہ ٹینٹیج کیمپس اور دوسری کیمپس میں ہیں, لیکن اس کے سوا وہ لوگ جو مروند ہیں اور مختلف امبینکمنٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی جو ہے وہ 30,000 کے قریب ہے. اور ان کو بھی جو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ورلڈ فوڈ پروگرام دونوں جو ہے وہ ان کو فوڈ سپلائی کر رہے ہیں اور ان کو فوڈ مل رہا ہے. جہاں تک آپ میل نرشڈ بچوں کی بات کرتے ہیں وہ تھوڑا سا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں کا کلچر جو ہے ایسا ہے, یہاں کا کلچر ایسا ہے کہ اس میں ان علاقوں میں جو ہے وہ عورتیں 6-7 بچے جو ہیں, ابھی بچہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے تو اس کی پھر دوسرا بچہ آ جاتا ہے. اس وجہ سے وہ آپ کو جنرلی میل نرشڈ بچے ضرور ملیں گے, لیکن یہ ہے کہ ہماری تو کوشش یہ رہی ہے شروع سے لے کر کہ ان کو جو ہے وہ میکسیمم سپورٹ دیں. اور وہ میل نرش بچہ جو انہوں نے نہیں پاشا صاحب, عرض یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ 30,000 لوگ ابھی تک مرونڈ ہیں, ان تک یعنی زمینی راستے نہیں ہیں ایز سچ, یا ہیں؟ نہیں, کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ دادو کے اندر پانی ہے, وہ کھڑا ہوا ہے. جی ہاں, بھرا ہوا ہے. ابھی پانی کو جو ہے اس وقت تقریباً 3 سے 4 ہفتے لگیں گے اور وہ جو ہے وہ پانی کی جو ڈرین آؤٹ ہونے میں. یہ جو اب سندھ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ جس میں ایک دفعہ پانی جو بریچ ہوا ٹوڑی سے تو پھر وہ لینڈ چونکہ فلیٹ ہے تو جب تک کہ وہ اس نے اپنا کورس اڈاپٹ کر کے منچر لیک سے جا کے نہیں نکلا واپس ریور میں, تو اس کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا اس کو ڈرین آؤٹ کرنے کا. تو ڈی واٹرنگ کا جو ایک گریوٹی کے ساتھ ڈی واٹرنگ ہو رہی ہے اس میں 3 سے 4 ہفتے لگیں گے. اس کے بعد بھی 20% ایسا نہیں. پاشا صاحب, میں آپ سے بالکل صرف آخری بات یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں آج CNN اور BBC جو کہہ رہے ہیں, اب تو ظاہر ہے صرف سندھ کی بات نہیں, لیکن سندھ چونکہ ابھی تک پانی بھی وہاں پہ ہے, کیا واقعی 1 کروڑ پاکستانیوں کو خوراک کی جو ہے قلت کا خدشہ ہے؟ ورنہ یہ اپیلیں کیوں کر رہے ہیں آکسفیم والے اور یہ سارے UN والے؟ نہیں, ابھی جو ہے کم از کم دادو کی حد تک اس قسم کی بات نہیں ہے کہ دادو میں جو ہے وہ سپلائی میں کوئی یعنی رکاوٹ آئی ہو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی, آپ کا بہت بہت شکریہ.
بہرحال اچھی بات ہے اگر نہیں ہے، لیکن اس کے میں یہ پریفر کروں گا پاشا صاحب نہیں ہوتے کی بات پرابلم تو ہے بلیو کرنے میں، لیکن مشتاق صاحب اچھا میں اگر اجازت دیں تو یہ یہاں سیاست زیادہ ہے تو اس لیے اس معاملے کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن وقفے کے بعد ناظرین اسی سبجیکٹ کو دوبارہ لے کر آگے چلیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.